ہو الگ تجھ سے تو میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ آؤ آؤ مدینے کے ان فقیروں سے ملو، آؤ آؤ مدینے کے ان فقیروں سے ملو، بادشاہوں میں رکھا کیا ہے، رکھا کیا ہے۔ اور عبداللہ بابا جی کے لیے یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ان فقیروں سے ملتا ہے شجرہ اپنا، ان فقیروں سے ملتا ہے شجرہ اپنا، تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اور اب میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں عالم و عمل، خطیب بے مثال، شہنشاہ خطابت جناب حضرت مولانا عبداللہ قاسمی صاحب، جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ جناب حضرت مولانا عبداللہ قاسمی صاحب۔ نعرہ تاج و تخت ختم نبوت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اللہم علی روضۃ محمد فی الریاض صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات فيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها القرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى أنت بالله وصدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضرت پیر اشفاق اللہ مجدی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور مولانا مفتی عبید اللہ صاحب جامعہ شریفیہ لاہور، دیگر علماء جو تشریف فرما ہے، آپ کی اس مختصر سی مجلس میں تیسری دفعہ حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ کی کتاب سیرت باکمال آقا لاجواب ہی کا سبق یاد کر کے آپ کو سناؤں گا۔ عموماً میں
علماء حق، علماء جو مسلک سے وابستہ جو بزرگان دین ہیں، انہی کی کتابوں کا زیادہ مطالعہ کرتا ہوں۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہے اور جو اس کتاب میں موتی چنے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ان کے اوپر خصوصی فضل ہے۔ جس پیرائے میں، جس انداز میں یہ تصنیف ہے، میرے طالب علم کے مطابق یہ اپنی مثال آپ رکھتی ہے۔ میں کو ایک مطالبہ ہوتا ہے خطیب سے، ضمیر یہ کہتا ہے کہ آج کیا بیان کرنا ہے۔ جیسے ہر گھر میں سوال ہوتا ہے کہ آج ہانڈی کی پکے گی، کیوں جی ہوندہ ہے کہ اسی طرح خطیب سے ضمیر سوال کرتا ہے آج سامعین کو روحانی خوراک کس انداز کے اندر دی جائے گی۔ تو میں سیرت پر زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا، ولادت باسعادت پر، لیکن مختصر سے جو میں نے اس کتاب سے موتی چنے ہیں، میں اگر آپ کی چھوٹی تو میری طالب علمانہ کاوش کسی حد تک پوری ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ جتنے انبیاء کرام آئے، ان کی مکمل سیرت پر کوئی تقریر نہیں کر سکتا۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر نہیں کر سکتے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر تقریر نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ اسلام تمام پیغمبروں کی کچھ نہ کچھ سیرت پر دست رکھ سکتے ہیں، لیکن ولادت سے لے کر وفات تک اگر کسی کی سیرت محفوظ ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری باتوں پر اگر کچھ غور کرو گے تو انشاءاللہ العزیز کسی حد تک آپ سمجھ جاؤ گے۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے عادات۔ ہمیں شریعت کا پابند کیا گیا ہے، سیرت بیان ہوتی ہے، صورت کو لیکن شریعت پر عمل کیا جاتا ہے۔ سیرت پر ہاتھ آدمی نہیں چل سکتا۔ صحابہ میں سے 2-4 کے علاوہ پوری طریقے سے صحابہ شریعت سیدہ فرماتی ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے لخت جسم میں میرے مہمان بن کر آئے، میں اپنے جسم میں عجیب قسم کی تبدیلیاں محسوس کرتی تھی۔ مجھے کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور فرماتی ہیں میرے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ مکہ کی آ کے مجھ سے پوچھتی تھی کہ آپ خوشبو کون سی استعمال کرتی ہیں؟ میں نے کہا میں بیوہ عورت ہوں، جس کا سہاگ اجڑ جائے وہ خوشبو کیسے استعمال کر سکتے؟
یہ بات پھیلتے پھیلتے پورے مکے کی عورتوں میں پھیل گئی۔ عبد المطلب کی بہو کوئی ایسا عطر استعمال کرتی ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور منیاری کی دکانوں سے ایسی خوشبو ہمیں دستیاب نہیں ہوتی۔ بات پھیلتے پھیلے حضرت عبد المطلب کے کانوں تک پہنچ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی صاحبہ سے کہا کہ آمنہ کو سمجھایا کرو خوشبو کا استعمال نہ۔ حضرت عاتقہ فرماتی ہیں کہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے چہرے پر ایسا جمال اور ایسا جلال ہوتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اس سے کہہ سکوں۔ ایک دفعہ حضرت عبد المطلب حضرت عاتقہ بھی بیٹھی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو کہاں سے استعمال کرتی ہے؟ سیدہ حضرت عاتقہ کہنے لگی آپ خوشبو کی باتیں کرتے ہیں، جس جگہ آمنہ تھوک دیتی ہیں وہیں سے خوشبو کی لپٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے ابا حضور، جس عورت کا سہاگ اجڑ جائے وہ خوشبو کا کیسے استعمال کر سکتی ہے؟ میں تو مدینے کے مکے کی گلیوں اور بازاروں سے بھی پوری طرح واقف نہیں، چاہے جائے کہ میں خوشبو کا استعمال کروں۔ کہ دادا صاحب سنتے جا رہے ہیں اور فرمایا بڑے میاں اگر میں اپنے ساتھ آنے والے سامنے بیان کرنے شاید آپ مجھے دیوانی کہنے لگ جائیں۔ بڑے میاں پاس سے گزرتی ہوں تو دیواریں مجھ سے مبارکباد دیتی ہیں، جب میں چٹانوں کے پاس سے مجھے اٹھ کر سلامیاں دیتی ہیں، جب میں بیت اللہ قریب سے گزرتی ہوں بیت اللہ مجھے مبارکباد دیتا ہے، جب میں آسمانوں کے طرف دیکھتی ہوں تو سورج مجھے مبارکباد دیتا ہے، جب میں چاند کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے سلامیاں پیش کرتا ہے۔ ابا حضور جب میں ستاروں کی طرف دیکھتی ہوں وہ ستارے مجھے مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب مبہوت ہو کر سنتے جا رہے ہیں، حضرت آمنہ بیان کرتی جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ابا حضور جب میں چلنے لگتی ہوں اگر نوکدار کوئی پتھر بھی میرے پاؤں کے نیچے آ جائے وہ ایسا نرم ہو جائے روئی کا پھمبا ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے جب میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں میری سہیلیاں اپنے ڈول ڈال کر پانی نکالتی ہیں اور اپنے برتنوں میں ڈالتی ہیں، جب میری باری آتی ہے تو وہ پانی کنویں کا پانی خود بخود اچھل کر منڈیر کے قریب گویا آمنہ غم کر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پانی خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں پانی میں کچھ عورتیں ملی، میں نے کہا رات کے وقت میں عجیب عجیب خواب دیکھتی ہوں۔ کیسے خواب؟ فرمایا خواب نظر آتے ہیں اور تب ہم پرستی کا دور تھا،
ایک عورت کہنے لگی آمنہ ایسا کر کے اپنے گلے کے اندر لوہے کا کڑا بنوا کر ڈال دے تاکہ ایسے خواب نظر نہ آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے لوہے کا کڑا بنوا کر اپنے گلے کے اندر ڈال لیا، رات کے وقت میں سو رہی تھی، میں نے دیکھا سفید ریش، سفید چہرے والا نبی علیہ، سفید چہرے والا نورانی چہرے والا، سفید چہرے والا اور سفید لباس والا، سفید پگڑی والا، سامنے سے ایک بابا جی آ رہے ہیں۔ آپ نے شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا، میرا کڑا ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ میں نے کہا ابا، میں کہ بابا جان یہ تو نے کیا کیا کہ میرا علاج توڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی یہ معمولی ہستی نہیں ہے، یہ ایسا نبی ہے جو میں نے اور میرے بیٹے اسماعیل نے مانگ کر لیا تھا جب ہم دونوں باپ اور تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ کو۔ اللہ نے فرمایا جب مانگتا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ پاک فرماتے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ خلیل اللہ نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ مجھے ایسا نبی دے دے پہلے کائنات میں جو ایسا نہ آیا ہو، تیرے کائنات میں بھی ایک ہی ہو۔ اللہ نے فرمایا مجھے پتا ہے جو مانگنے لگا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ میاں میرے اوپر کتنے امتحانات ڈالے لیکن میں بولا نہیں، اب تو بھی نہ بولنا۔ میں اور منگل لگا ہے تے جیڑا کچھ منگاں گا وہ لے کے جانا ہے۔ بچپن تو امتحان میرے ہوتے، ماں اور باپ جدا ہو گئے، یا ابراہیم تیرا راستہ جدا ہے، سادہ راستہ جدا۔ میں کہ ابا جان تو انہوں چھڑ سکتا ہے، میں اللہ انہوں نہیں چھڑ سکتا، میں نہیں چھڑ سکتا۔ معاشرہ سب کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا سارے نال دشمنی لے سکتا ہے اور ذات دے نال نہیں لے سکتا۔ کہندے نے میں ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگدا سی ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ایسا نبی بھیج دے کہ ایتھے تھلے دنیا دے اندر تے آخرت دے اندر بھی تمہ پہ جان۔ ایسا نبی آ گیا۔ فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ مانگنا تیرا کام ہے تے چوری پار دینا میرے خدا دا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انگلی دا اشارہ جو کیتا تے وہ کڑا تھلے ڈگ پیا۔ سید آمنہ فرماندیاں نے میں صبح دیکھیا تے تھلے پیا ہویا۔ نبی دا اللہ نے اتنا جلال رکھیا ہے، خواب دے اندر اشارہ کرے حقیقت بات۔ اللہ اکبر کہتے سبحان اللہ کہہ دیا کرو کی خیال روزہ کیوں خانقاہ ہی نظام ہے نا، ایتھے تے ذکر اللہ والی ہے، ایتھے تے خانقاہ تقریراں تے نہیں ہوندیاں نا، ایتھے حضرت دی مہربانی ہے۔ میں نو تے ذرا تھوڑی جی اشتعال انگیزی دی بھی عادت ہے، تو انہوں بیدار کرنا بھی تو سوکھی گل نہیں ہے گی، کیوں جی؟ میں کہ سوکھی گل تو نہیں ہے گی نا، اپڑ پہلی جے گھر چلانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کتے کتے پتہ لگ جائے نا کہ بھی گل سمجھ آ رہی ہے تے مقرر جڑا ہے نا وہ سامعین دی توجہ نال گل کردا ہے۔ یہ مقرر دا کمال نہیں ہوتا، مقرر دا کمال نہیں، وہ توجہ دی کمال ہوتا ہے جیڑی سامعین دی توجہ ہوندی۔ تے سال تو بعد تہاڈا میرا واہ پیندا ہے تے میرے خیال بھول جاندے پھر اگے پیچھے۔ اللہ اکبر سیدہ فرماندیاں نے میں دیکھ دیا کڑا ٹوٹیا پیا، نبی نے اشارہ کیتا لوہے دا کڑا، لوہے دا کڑا ٹوٹ گیا تھلے ٹوٹ گیا۔ اللہ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اے علماء دی جماعت میں نو اپنی کبریائی دی قسم ہے جنہ دے تینوں وارث بنایا نا، اے تیریاں ذمہ داریاں نے کڑا توڑ دے، چائنا دا کڑا توڑ دے، تیرا
کام تے جمہوریت دا جنازہ کھڑ دینا میرے خدا دا کام کیوں جی او دے واسطے مشکل نہیں ہے اللہ نے فرمایا فرماندیاں نے کچھ وقت گزر گیا بچے نو میرے خیال بٹھا لو تو اچھا نہیں ہے ہاں اتلے بٹھا لو میری توجہ تواڈے والے تسی بچے وال ویکھو تو میں نے تقریراً کینوں سنانی سیدہ فرماندیاں نے دن گزر گئے ولادت دا وقت شروع ولادت دا مرحلہ شروع ہویا میرے انسان ایک ام ایمن تے ایک عبدالرحمن بن عوف دی بات ولادت دا مرحلہ شروع ہویا حضرت ام ایمن نے دیکھیا دیوے دا تیل ختم ہو گیا دیوہ بجھ گیا حضرت آمنہ نے فرمایا ام ایمن دیوہ جلا حالے گال کر رہی ہیں سن میرے نبی دنیا دے اندر تشریف لے آئے نبی آئے گوجرے والے پورا کمرہ بھوکائے نور بن گیا پورا کمرہ آواز نہ کہہ دیو خدا دا واسطہ جے کہہ دیو سبحان اللہ کہہ دیو اچھی آواز میرا زور لوا رہے اپنا بھی لاؤ ذرا تھوڑا جائے اور ذرا اچھی آواز بھوکائے نور بن گیا اللہ نے فرمایا کلا یا آفتاب نبوت پوری دنیا نو روشن نہ کرے میرے خدا نہ کہنا یہ میں آفتابی نبوت ہے آفتابی سورج ہے نا ساری دنیا نو اللہ نے فرمایا محبوبہ ایسے طرح تیرا آفتاب نبوت پوری دنیا نو روشن کرے اللہ نے فرمایا محبوبہ بارفانا لاکا ذکرک آمنا اے سورج طلوع ہو گیا جے اے آفتاب جڑا مادی ہے روزانہ غروب ہوندہ روزانہ طلوع ہوندہ جے لیکن آمنا ایسا آفتاب نبوت طلوع ہو گیا جے قیامت تک غروب نہیں ہوئے گا ایدی روشن چلے گی اور کوئی بلب دی ضرورت نہیں ہے ساری دنیا نو روشن کیتا بیل کسے نہ واسطے نہیں آیا رات نو 2-3 بلب جلاؤ تے لاکھ روپے بیل آ جاندہ ہے رب فرماندے نے میں کدے بیل نہیں مانگدا تھا مفت بجلی دے دے اللہ نے فرمایا محبوبہ اے تیرا آفتاب نبوت ساری دنیا نو روشن کردا پیا جے لاکا ذکرک محبوبہ میں جتے اپنا ذکر بلند کیتا اوتھے تیرا بھی ذکر اور اپنے ذکر نو میں قبول ہی نہیں کردا جب تک تیرا ذکر نہ ہو جائے اللہ نے فرمایا کہ سنا اللہ میاں فرمایا جدو کلمہ پڑھدا لا الہ الا اللہ ساری زندگی کہندا رہے مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا نبی دا ذکر کرے گا تے پھر کلمہ پورا ہوئے گا لگیا تے کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اذان ہو گئی نانا کیوں جب تک میرے محبوب دے رسالت دا غلغلہ نہ کرے گا اذان مکمل اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ نے فرمایا محبوبہ 24 گھنٹے میرا تے تیرا ذکر ہوندہ رہندا جے آج پاکستان دے اندر اذان ختم ہوئی ہے برطانیہ دے اندر شروع ہو گئی برطانیہ دے اندر ختم ہوئی ہے امریکہ دے اندر شروع ہو گئی جرمن دے اندر ہو گئی 24 گھنٹے اذان ہوندی رہندی ہے اللہ نے فرمایا ورفعنا میرا نا اس طرح ذکر کیتا صرف 12 ربیع الاول نو نہیں ہویا آپ پاکستان والے صرف 12 ربیع الاول کہتے نہیں فرمایا رب رفعنا لاکا ذکرک میں کر خدا امریکہ دے سینے تے تیرا نعرہ رسالت بلند نہ کراواں تے مینوں خدا نہ کہنا
دے سینے دے اتے میں اگر نبی دی نبوت دا اعلان نہ کراواں مینوں خدا نہ کہنا چائنا دے سینے دے اتے چڑھ کے مسلمان کہہ رہا دے اشہد ان محمد رسول اللہ ساری دنیا دے اندر اذان ہو رہی ہے ہاں اے صرف ایک تاریخ نو نہیں ہوندا سارا 24 گھنٹے اللہ دا ذکر ہوندا 24 گھنٹے جس جگہ تے ذکر ہو رہا نبی اللہ دا اسی جگہ تے نبی دا ذکر ہے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے موقع نور بن گیا روشنی پھیل گئی حضرت لے لیا اپنے لخت جگر نو سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں دیکھیا تے میرے لخت جگر نے شہادت دی انگلی کھڑی کیتی ہے ایک والا آ گیا تو عزہ دے سامنے شہیدہ رید ہون والے ہو دے سامنے شہیدہ رید ہون والے ہو ایک والا آ گیا ادھروں کسرا دے محلات دے اندر اے زلزلہ اور کسرا بادشاہ خوف زدہ ہو گیا کہنے لگا کی گل ہے 14 کے کہنے لگا جی ایک پیدا ہویا جڑی تیری سلطنت نو تباہ و برباد کر دے گا سارے نجومیاں نے خبر دے چھڑیا اللہ نے فرمایا جدو میں طلوع کرن تے آواں اللہ دا نبی آیا تے کفر دے ایوانا چے زلزلہ تاری ہو گیا اللہ پاک فرماندے نے محبوب چلا زلزلہ تاری ہو کام دے چھڑیا ہون ایک والا آ گیا ہے پوری دنیا دے اندر اگر چلے گا تے ایک کو نظام چلے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں گود دے اندر لیا تے یکا یک میں نو خیال آ گیا یا اللہ جیدہ والد ماجد بھی دنیا سے زندہ ہوندہ کنی خوشیاں بناندہ سیدہ فرماندیاں نے میں کدے لباں تے بوسے کدے رخساراں تے بوسے کدے پیشانی تے بوسے کدے زلفاں نوں دیکھ دی پئیاں حضرت آمنہ یکا یک خیال آ گیا آئے اللہ میرا بیٹا آج عبداللہ بھی دنیا دے اندر ہوندے تے اپنے پتر نو خوشیاں مناندے اور اپنے پتر نو گود دے اندر لے کے کدے لباں تے بوسے دیندے کدے پیشانی تے بوسے دیندے اور لے جا کے اپنے سجنہ دی محفل دے اندر دے حسن دے جلوے کراندے اور لے جا کے مکے دی گلیاں دے اندر لے جا کے دے اپنے یاراں دی مجلس دے اندر انہاں دے حسن دے جلوے کراندے میں یا اللہ میاں آج میرا بچہ پیدا ہویا ہے وہ بچہ اگر والد ماجد ہوندہ میرے بیٹے نو کھلونے آندہ ٹیر لا کے دیندہ اللہ میرا بچہ کھلونے کون لے کے آئے گا اینو سارا کراندہ باہر لے جا کر اپنے بیٹے نو اللہ نے فرمایا آمنہ فکر نہ کر تیرے بیٹے دا کھیلنے نو جی چاہے گا اے نبی بھی نرالا تیرے کھلونے بھی نرالے سبحان اللہ کہہ دے ماشاءاللہ نبی بھی نرالا فرما انگلی دا اشارہ کرے گا میں چند 2 ٹکڑے کر دوانگا چند تاریاں دے کھلونے بنا دوانگا اور اگر تیرے بیٹے دا سیر کرنے نو جی جائے گا لوگی جا کے جرمن دے اندر سیر کر دیں کوئی انگلینڈ دے اندر جا کے کر دا لیکن فرما میرے محبوبہ تو حالات برتر ہے ایسے طرح تیری سیرگاہ بھی آلہ برتر ہے یا اللہ کس طرح ہوئے گا فرما آمنہ جدوں تیرے لگتے جگر دا سیر کرنو جی آج تے بلا کے جنت الفردوس دیا سیرہ کرا دوانگا سیر بھی نبی بھی نرالا تے سیرگاہ بھی نرالی ہے سیرگاہ بھی نرالی ہے حضرت آمنہ فرمان دیا نے میں لٹا چھڑیا اپنے لگتے جگر نو چادر سفید دے چھڑی حضرت عبدالمطلب نو پتہ لگ گیا آکے پوچھا بیٹی آمنہ جی ابا حضور سنے آئے بچی بیٹی بیٹا پیدا ہویا جی ابا جان حضرت عبدالمطلب آئے چادر چوکے دیکھ کے کہنے بیٹی آمنہ میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھیا
ایسا بچہ نہیں دیکھیا دا نا کی رکھیا ہے کہنے لگی ابا جان کئی نا زین دی اندر آندین لیکن دلوں آواز نکل دیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نا رکھیا فرمایا بیٹی ایس نا دا میں آج تک نہیں دیکھیا جیسا ایسا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ فرماندی نے میں لے کے بیٹھی ہوئی سا اے آیا جڑی دایا آندی ہے نا پنڈاں دے وچوں کیونکہ پنڈ دے وچ بچے دی پرورش آب و ہوا کھلی ہوندی ہے اور لجاندیاں سن عربیہ دے اندر عرب دے اندر تے آب و ہوا دوسرا دیہاتی بندہ جڑا ہوندا ہے وہ دلیر ہوندا ہے جرت مند ہوندا ہے عورتاں آئیاں تے آ کے کہنے لگی بی بی بچہ ہے جی ہاں ہے ایدہ والد ماجد زندہ نہیں یتیم چھڑ کی ملے گا سید آمنہ دے اکھن دے اندر ہنجو آ گئے یا اللہ میاں میرے لخت جگر نو یتیم سمجھ کے چھڑ گئیاں اللہ نے فرمایا آمنہ علم یجد کا یتیمن فآوا میں آمنہ نو ٹکانا دوانگا جس طرح ماں دا انتخاب میں کیتا ہے اس طرح دایا دا انتخاب بھی میں کرانگا اے آیا اے جڑیاں آیا نے خود نہیں گئیاں بلکہ تکے مار کے بار کا چھڑیا کیوں اے منتخب ہے دی آیا بھی منتخب ہوئے گی حضرت علیمہ لب دی آئیاں لب دیاں مقدر نے لیا کے آمنہ دے دروازے تے کھڑا کر چھڑیا دروازے تے دستک دی تھی آمنہ بی بی بچہ ہے جی جی بچہ ہے ایدہ والد ماجد زندہ ہے نہیں کہنے لگا اچھا بچہ تے دکھاؤ علیمہ نے دیکھیا کہنے لگے ہائے اللہ میں اجا سونا بچہ آج تک نہیں دیکھیا آج تک اجا سونا بچہ اللہ نے فرما جبریل لبیک یا جلیل فرما ساری دنیا دا چکر کٹ چکر لا کے آکے پوچھ اے جا سونا بچہ تم دیکھیا جبریل امین آفاقہ گردیدم محربتاں ورزیدم بس یار خوبہ دیدم لیکن تو چیزیں دیگری یا اللہ میں پوری دنیا دا چکر کٹیا لیکن ایسا حسین و جمیل اللہ نے فرمایا جبریل کہندہ ہے میں دا بچہ نہیں دیکھیا آمنہ کہندیاں نے ایسا حسین و جمیل میں بھی بچہ نہیں دیکھیا عبد المطلب کہندے نے ایسا بچہ حسین و جمیل میں نہیں دیکھیا اللہ نے فرمایا میں ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیتا تے دیکھ کتھوں لیندے ایسا حسین و جمیل آج تک بچہ پیدا حسن یوسف اور شاعر کہندہ نا حسن یوسف دم عیشا ید بیضا داری حسن یوسف دم عیشا ید بیضا داری پتہ ہے دا مانا کی ہے حسن یوسف اپنی جگہ تھے عیسیٰ علیہ السلام دا ید بیضا موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ اپنی جگہ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دم اپنی جگہ لیکن جو میں نبی نو معجزہ دیتا ہے وہ تنہا داری وہ اور کسے نو حصے جے نہیں آیا صرف میرے مصطفیٰ دے حصے جے اندر آیا حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود دے اندر لے کے ٹر گئی ہیں لمبا واقعہ ٹائم نہیں ہے گا مختصر کلام جا کے جب ابو حارث کھڑے سن راستے دے اندر اٹھنی تھے بڑی کمزور سی مریل جی ٹور نہیں سکتی حضرت علیمہ پیچھے بیٹھ گئی سواری جام ہوگی اگے نہیں ٹر کیونکہ نبی پیچھے بین واسطے نہیں آیا اگے بین واسطے آیا ہے امامت کرن واسطے آیا ہے اللہ نے فرمایا امام اگر کوئی ماں نے پیدا کیتا
ساری دنیا دا آدم تو لے کر عیسیٰ تک معراج دی رات کھڑا کر کے سارے آنو سمجھا چھڑیا کہ تسی اپنی قومہ دے امام ہو، اے میرا نبی نبیہ دا بھی امام ہے۔ میرے نبی دے ہوتے امامت ختم ہے، نبوت معصومیت اے عقیدہ سادہ۔ میرے نبی تو بعد نہ کوئی امام آ سکتا ہے، نہ نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی معصوم ہو سکتا ہے۔ معصومیت بھی ختم، اے دے ہوتے نبوت بھی ختم، امامت بھی۔ بعض لوگ سوال کر دیں آپ نے تو اتنے سارے امام بنا رکھے ہیں، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، آپ یہ کس اصطلاح میں کہتے ہیں؟ میرے والے ذرا توجہ رکھنا تھوڑی جی گل، ایسے سوال ہو سکتے ہیں۔ اونا دا صلی اللہ علیہ وسلم شاب تو پہلوں صف دے اندر انبیاء کرام 1,24,000 اونا تو بعد صحابہ کرام، اونا تو بعد تابعین، اور پچھلی صف دے اندر تبع تابعین، اور تو پچھلے ائمات فقہا، اور تو پچھلی صف دے اندر محدثین کرام، مفسرین کرام، اے صفاں بن دیا گئیاں اور لکھاں دی تعداد دے اندر پہنچ گئیاں، لیکن امام ایک ہو رہا نا۔ رائیونڈ دے اجتماع دے اندر تسی دیکھ دے ہو نا، امام ایک ہی ہے، پاہمیں 50 لاکھ دا مجمع ہوئے، پاہمیں 50 کروڑ دا ہوئے، امام ایک کو ہوندہ ہے۔ اے پھر اس امام دی آواز پچان واسطے مکبر کھڑے ہوتے ہیں، اونو اصطلاحاً امام کیا جاندہ ہے مکبرانو، حقیقت دے اندر امام نہیں ہوندے۔ اللہ نے فرمایا حقیقت دے اندر امام ایک کیا جنہوں کہندے نے محمد الرسول اللہ۔ ساری دنیا پیچھے کھڑی ہو گئی، یا اللہ میاں پیچھے کھڑے ہون والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا قاسمیاں اے دس دے مکبر کھڑے نے، اے آواز پچارے نے۔ آدم تو لے کر عیسیٰ تک اگر سارے نبی بھی دنیا چے آ جان، وہ سارے مقتدی دی حیثیت نال آنگے، امام دی حیثیت نال نہیں آنگے، امام دی حیثیت دے نال۔ اے جڑی تواڈے بچے نہیں پڑھتے مشریاں سکولاں چے، مشیدی سکولاں چے، عیسائیاں دے سکولاں چے نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں نا۔ اتنے تے لاہور چے تے بہت باہر نے، تواڈے خیر نہیں ہے نہیں۔ اوتھے سوال کرتے ہیں بچیاں نے، مساں جڑیاں ہوندیاں نے، کہنے لگے آخری نبی کون ہے؟ بچے کہتے ہیں ہمارا نبی ہے۔ کہنے لگے آخر میں تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو آپ کے نبی آخری کیسے ہو گئے؟ ہمارا نبی آخری ہو۔ اور بچے نے پتہ نہیں ہوتا، اپنے والدین سے پوچھتے ہیں، انگلش اصطلاح میں کوئی تو پاپا کہتا ہے، کوئی ڈیڈی کہتا ہے نا، امی کی چھوڑ گئے، اور امی جان کی بجائے ماما، موما کہندے ہے کہ نہیں؟ ایک اچھا بلا نوجوان تو وہ بات بیٹھا ہے، پپا، میں کہ یار ایک ہی ہوندہ ہے، کہتے والد صاحب کو کہتے ہیں خدا دا نا، یا ساری اصطلاح بدل چھڑی، یہ غلامی کی نشانی ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، انگریز کے تابعدار نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں انگلش جو ہے یہ کلچر، یہ قابل فخر بن گئے، اور یہ ڈبل ایم میں صاحب ہے۔ میں کہ حافظ قرآن دا مقابلہ ایک آیت دا نہیں کر سکتا، ایک آیت پڑھ دے نا حافظ قرآن، باپ دی قبر دیتے ہیں، بخشش دا اعلان ہو جائے۔ ڈبل ایم میں کرن والا پورا نصاب پڑھ جائے، ایک نیکی دا اضافہ نہیں ہوئے۔ ایک حافظ قرآن جا کے والدہ دی قبر تے قرآن پڑھتا ہے، تے خواب دے اندر آ کے کہن دیا نے پتر جدو تو پڑھیا کرے نا تھوڑی ٹھہر جایا کر۔ کیوں اماں؟ اگے پتر جدو تو قرآن پڑھتا ہے تیرے دیاں لپٹان دیاں تے میں چہرہ نہیں دیکھ سکتی، ذرا ٹھہر جایا کر تاکہ میں اپنے پتر نوں
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਹਯਾਤੁਨ ਨਬੀ ਉਬੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਲਿਮ ਦਾ बड़ा मजमा बन गया आप भी बैठे खड़े सदर ममलकत भी वजीर आजम भी चीफ जस्टिस भी बड़े बड़े वकला भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी नमाज का वक्त हो गया अल्लाह ने फरमाया सफा बन लो सदर ममलकत आज या अल्लाह मियां कौन आएगा इतने डबल एम में PhD लंदन की तरह फरमा ठीक है अपनी जगह ते अल्लाह मियां कौन आएगा मुसल्ले दे फरमा मेरा वारिस मेरे नबी दा वारिस आएगा और अदना गरीब घराने दा तालिब इल्म अगे अल्लाह पाक फरमाते ने मुसल्ले ते खड़ा हो के नमाज पढ़ाएगा क्यों अल उलमा वरसतुल अंबिया तेनू अगर विरासत मिली है ते मेरे नबी दी विरासत मिली है कुरान दा वारिस हदीस दा वारिस बन गया तफसीर अल्लाह ने फरमाया जेड़ा कुछ मैं तेनू मकाम दिता है करोड़पतियां अरब ने जेड़ा तेरे को इल्म दिता है लेकिन एदी कदर बहुत घट लोगां नू इस वास्ते फरमाया आलम दीन दा किसे साहिब हैसियत दे दरवाजे ते खड़ा होना गुनाह कबीरा है क्यों एक आलम दीन ऐसे पीकर आ रहे नींद तो नहीं आ रही ना मेरे वाल तवज्जो मेरे सामने बैठा निशाने ते मेरी आदत है बंदे नू गाफिल नहीं नींद तो नहीं आ रही किसी नू और ऐसे दलेर भी होंदे ने मेरे सामने बैठ के सौ जाते मैं कि यार ऐनी कड़ाकेदार तकरीर दे अंदर नींद आएगी अगे की है बम डिग रहे हो तो फिर भी नींद आ रही मैनू 1:30 बजे तक मुकम्मल करनी है दादा सवा क्यों अच्छा अच्छा मुफ्ती साहब अपना हौसला बढ़ गया है हजरत साहब हौसला बढ़ गया मेरे ख्याल और रमजान शरीफ पे तकरीर कर रहे थे 1:30 हो गए पौने 2 घंटे गल की ते एक बाबा जी कहने लगे बस मैं कि बाबा जी सारी नहीं करनी पूछ के भी आए हो मैं क्या वो ना होवे कि घरों दरवाजा ही ना खुले हाँ जाओ थे मौलवी को बैठो सारी रात तकरीरां सुनन दे शौकीन मैं कि ठीक है अपना ज़ौक है अपना थोड़ा हाय 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 मैं की गल कर रहा था पता नहीं मैं भूल गया हाँ हाँ हाफिज़े कुरान नु मुसल्ला इमामत से खड़ा करके दस छड़िया के इस इलम तो ज्यादा बड़ा कोई इलम दी नहीं हो सकता PhD लंदन वाला पीछे खड़ा हो चीफ जस्टिस पीछे चीफ आर्मी स्टाफ पीछे सदर पाकिस्तान वजीर आजम साहब सारे पीछे खड़े हो जाओ या अल्लाह फिर इस मकाम ते क्यों खड़ा होएगा जिदे सीने दे अंदर कुरान होएगा है मकाम अल्लाह पाक ने देता है हाँ जी हाफिज साहब आओ हाफिज साहब सारे देखते ने हाफिज साहब आ रहे हैं आके तर्जुमानी करदा पिया जे अल्लाह ने फरमाया हाफिज भी मुक्तदी जे इमाम नहीं जे ए मुक्तदी जे इमाम सिर्फ मेरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लखा दा मजमा होएगा पीछे आके उसे इमाम दी नियत करनगे ए जितने भी इमाम मसाजिद इमाम बुखारी होवे इमाम मुस्लिम शरीफ होवे इमाम तिरमिजी होवे इमाम अबू दाऊद होन इमाम आजम अबू ने होवे इमाम मालिक होवे सारे मुकब्बर दी हैसियत दे नाल खड़े ने क्योंकि जड़ी आवाज असल इमाम ने लाई है वो ओना दुनिया कोलो पहुंचा रहे ने कि अल्लाह मियां ए इमाम ने एक किया सी तकबीर कही थी असा ओदी नकाली करके ओसा भी तकबीर कहने
امام آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ لے کے جدو گھر پہنچیاں تے حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں دیکھیا کہ اونٹنی دے تھلے دودھ نہیں، بکریاں دے تھلے دودھ نہیں، تے اللہ نے فرمایا جنیاں رحمتاں برکتاں ساری حلیمہ دے گھر دے اندر ڈیرا لا لو۔ حضرت حلیمہ کہندیاں نے میں اپنے خاوندوں کیا دودھ لے کے آ، جا کے دیکھیا تے دودھ دے نال اونٹنی بھری ہوئی، بکریاں بھریاں ہوئیاں۔ اللہ نے فرمایا آمنہ حلیمہ دودھ چونا تیرا کام ہے، تیرے گھر دے برتن بھر دینا میرے خدا دا کام۔ حضرت حلیمہ نے کیا حضرت شیمہ نو کہتی ہے اے پرایا بچہ ہے تے میں پرورش کراں گی، تو نہیں چکنا ہے۔ حلیمہ شیمہ کہندی ہے میرا دل ایڈا سونے بچے نو چکن نو کرے، تے دیکھیا ہے بچیاں جڑیاں بڑے بچے بڑے پیارے لگ دے انہاں نو۔ حضرت حلیمہ ایک دن پڑوسیاں دے نال چلی گئی کول، حضرت شیمہ نے چوک کے کہندی ہے یا ربنا ابکی لنا محمدا، یا اللہ اے جڑا سونا جا ویر جڑا حسین و جمیل میں اپنے ہاتھاں دے اندر چکیا ہویا ہے نا، یا اللہ میاں اے دی وجہ دے نال میری چولی نو بھی نور دے نال پار دے، یا ربنا ابکی لنا محمدا۔ رب نے فرمایا حلیمہ جے قیامت تک تیرا تذکرہ نہ کراں تے میں نو خدا نہ کہنا۔ بڑے بڑے علماء مفتیان کرام شیخ الحدیث تیرا نام تے تیری امی دا نام لین تے مجبور ہون گے، کیونکہ شیمہ نے ہاتھاں دے اندر چکیا ہویا ہے یا ربنا ابکی لنا محمدا۔ اے بلاریاں دے رہی ہے جی پیار دے نال حضرت علی شیمہ پیار دے نال کدے سینے دے نال لاندیاں نے۔ ایک دفعہ حضرت علی شیمہ نے چکیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دندی بڑی اتھوں نشان پہ گئے، اللہ نے فرمایا بہور لگ گئی ہے، ہم دے گی تینوں کیسے دن۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن گئے تو ایک شہر دے اندر داخل ہو گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ دے شہر دے اندر۔ جب صحابہ کرام اندر گئے تھے ایک نے عورت نے کیا خبردار میں محمد کی بہن ہوں، میرے پاس نہ آنا۔ صحابہ کرام رک گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا جی آقا ایک عورت کہہ رہی ہے جی میں محمد کی بہن ہوں۔ کہنے لگے اچھا ان کو ادب سے لے کر آئے۔ حضرت شیمہ کہنے لگی میں نے جاننا ہے میں کون ہاں؟ کہنے لگی میں بھول گیا، میں کہنے لگا میں حلیمہ دی بیٹی شیمہ۔ لاہور والا یاد رہندا ہے، گوجرے والیا میرے نبو نے اس طرح چادر بچھا چھڑی، او یا ایوہ المزمل دی چادر والیا۔ سارے صحابہ دیکھ دے پہنے جس چادر دی قسمہ رب نے قرآن چکھا دیا۔ آج اللہ پاک دے نبی فرما دے نے شیمہ اپنے پیران دے نال جتیاں دے نال میری چادر تے بیٹھ جا۔ سارے دیکھ دے پہنے، حضرت شیمہ دیکھ دیا پہیاں نے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور تھوڑی دیر تو بعد کہنے لگے ایک نشانی دساں تینوں۔ کہنے لگے کی؟ کہنے لگے چھوٹے جیاں تینوں دندی بڑی سی مینوں اے نشانی ہے دیکھ لا۔ فرمایا اچھا او مینوں لوریاں دین والی ہے، مینوں پیار کرن والی ہے، میں جو مقام دیتا ہے دسیا ہے کہ وڈی ہمشیرہ دا کڈا مقام۔ ساڑھے ہاں ڈرامے دیکھ دینے، فلمہ دیکھ دینے، باپ دے سامنے گلاں کر رہے ہیں، بول رہے ہے بیٹا، ماما دے سامنے تیاں بول رہی ہیں، ٹا 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 کر رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہاں دے سامنے بولن دی اجازت نہیں ہے، پاویں ناجائز ہی ڈانٹن بولن دی اجازت۔
وہ بابا بیچارہ بڑھا ہوندا تے کہ اچھا یار ٹھیک ہے ہن میں تے بڑھا ہو گیا تو بولدا پیا تے کی کہے گا بیچارہ. لیکن سجنوں نوجوانوں میرے جمعے دے اندر سب نوجوان طبقہ سارے ینگ میں کہ تو متاثر ہو کے والدین دی کدے بے قدری نہ کرنا. جس وقت ایدہ جنازہ چکیا جائے گا نا پھر وہ جگہ یاد کر کے رہو گے. ہاں اے مقام ہے اور ماں دا مقام کتنا ہے. حضرت حلیمہ سعدی آ رہی ہیں سن اوٹ دے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ امی جان آ رہی ہیں حلیمہ سعدیہ. تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹ روکیا تے اپنی چادر تھلے بچھا کے اما ایتھے قدم رکھ کے تے پھر اترنا. اندر آ کے بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا علت پیاس. صحابہ کرام کہنے لگا آقا اساں پانی لے کے نہیں پانی میں خود پلاواں گا. نبوت اٹھ کے گئی خود اپنی امی جانوں پانی لے گئی. اے رضائی والدہ دا مقام ہے تے خود سکی والدہ دا مقام کیڑا ہوئے گا. پھر کچھ دیر تو بیٹھی ہیں پھر ہوتے گئے اجازہ اجازہ کہنے لگے ہاں جاؤ. تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹری دیتی کھجوراں دی تحفے دے طور تے میں ذرا مہربانی کر کے جی شادیاں ہو جاندی ہیں نا جس وقت برا محسوس تو نہیں کرو گے. میں کہ کوئی گل کہاں تے برا تے محسوس نہیں کرو گے ناراض تو نہیں ہوگے. ہو جاؤ تو پھر کی میں جے مولویاں جو نہیں ہے کہ دنیا نو راضی کر دے میں اس ذات نو راضی کرنا ہوتا. شروع تو کام یہ رکھیا میں صرف اللہ دی رضا ہوندی ہے کسے دی نہیں رکھی. جدوں شادی ہو جائے ادھروں بیوی دے حقوق ادھر ماں دے حقوق. کدے ماں دا دل نہ دکھانا اچھا سامنے نہ بولنا بالکل. ایک صحابی رسول دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساس اور بہو کی لڑائی بات تسی سمجھتے ہو نا. ساس تے نو دی لڑائی ساس تے نو دی لڑائی ہوگی تے ساس نے کہا چڑیا آ جاندے میرے پتر نو. ماں نو پتر تے ناز ہوندا ہے. اور جدو واپس آیا تے بیگم صاحبہ نے پہلو کان پر چھڑے. ماں جدو اپنی کٹیا دے اندر ڈنگوری پھاڑ کے بڑھاپے والے ہاتھاں نال کمب دی ہوئی گئی تے پتر نو شکایت کرن گئی تے ایتھے چپیڑ ماری. گوجرے والے آنکھاں دے اندروں انجو نکل آئے موتی ارگے. اپنی کوٹیا دے چونپڑی دے اندر بیٹھ کے کہندی اللہ میاں ساری رات میں دے پیشاب دے اندر پئی رہندی سی اینو سکی جگہ تے سلام دی سا. ساری رات اے دے واسطے میں بیدار رہی اور آج میں نو نتیجہ اے ملیا. اللہ نے فرما میں نو اپنی کبریائی دی قسم ہے جب تک تو راضی نہیں ہوئیں گی اس وقت تک دی روح کفسی انسری تی آزاد نہیں ہوئے. آخر کار وقت آیا جس وقت آ گیا ہے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دی فلاں صحابی کی روح نہیں نکل رہی. آپ نے فرمایا کہ والدہ ہے کہنے لگے ہاں. ان کو وہ آ سکتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں جالا جاتا ہوں. مائی کو پوچھن گئے کہنے لگے نہیں میں آقا کی خدمت میں خود حاضر ہوتی ہوں. آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے پتر تو ناراض ہے کہنے لگے ہاں معاف کر دو. کہنے لگے معاف نہیں کر سکتی میرا دل دکھایا ہے. کہنے لگے جس وقت تک راضی نہیں ہوگی روح نہیں نکلے گی. کہنے لگے نہیں راضی ہوندی بلال لکڑیاں کٹھیاں کر عہدہ علاؤ جلاؤ یہ سٹ دے. ماں برداشت نہیں کر سکی. کہنے لگے آقا میرے پتر نو جلایا جائے گا. کہنے لگے پھر یہ تو علاوہ اور کوئی علاج نہیں کیا. کہنے لگے اچھا میں دلوں معاف کر دوں. صحابہ نے کیا جا کے دیکھو تو کہہ رہی ہے دلوں معاف کیتا ہے. صحابہ کرام کہنے لگے بس اتنے گئے کہ ہوں ہی روح کفسی انسری تو آزاد ہو. اس واسطے اپ ٹو ڈیٹ جڑے نوجوان ہیں میں خدمت عرض کردا ماں اور باپ نو ڈانٹنا نہیں ہوتا. اچھا ہمیشہ سر خم کے رکھنا چھی ابا حضور تہاڈی گل اپنی جگہ تے ٹھیک ہے. ناجائز بھی ڈانٹن. بیگم صاحبہ نو کہہ دیو بڑھاپا میرے تے بھی آئے گا تیرے تے جو ان کا ساتھ سلوک ہم کریں گے وہی ہمارے ساتھ ہماری اولاد کرے گی.
آئے ہائے ہائے. اچھا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیما پیار نہ لوریاں دیندی سی. آپ علیہ السلام نے فرمایا آج شیما جس جگہ تے میرا ذکر ہے میری بہن حضرت شیما دا بھی اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے. مقام بھی دسیا, حسن بھی دسیا. حضرت احسان بن ثابت کہندے نے آقا میرا جی چاہتا ہے کہ تہاڈا حسن و جمال میں بیان کراں. فرمایا اگر میری تعریف سے مدح کے شعر کہنے ہیں تو پھر منبر رسول تے بیٹھ کے احسان بن ثابت منبر رسول تے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ. محبوبہ آج تک کسی آنکھ نے ایسا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور محبوبہ آج تک ایسے ماں نے ایسا حسین و جمیل بچہ ہی پیدا نہیں کیتا. خلقت مبرأ من كل عیب. اور اللہ پاک فرمایا حضرت احسان کہندے نے سارے عیباں تو اللہ نے پاک پیدا کیتا ہے حسن و جمال دے نال. خلقت مبرأ من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. محبوبہ ایسا حسین و جمیل ایسا حسین و جمیل پیدا کیتا. اللہ پاک فرماندے نے میں نے خود بنا کے سرور آ گیا. اللہ پاک فرماندے نے جینا میرا محبوب دا حسن و جمال ہے تے پھر اللہ کتنا جمال والا ہوئے گا, کتنا بڑا حسن و جمال والا ہوئے گا. جب جنت سے جاؤ گے نا تسی اللہ پاک دیکھن گے ہوتے جنتی بھی دیکھن گے اتوں اینا دے حسن دے اندر اضافہ ہو جائے گا. اور دا شوامہ پہن گیا حسین و جمیل ایسا حسین و جمیل. حسن تے اللہ نے یوسف علیہ السلام نو بھی دیتا, جلال حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دیتا. لیکن رب نے فرمایا میرے محبوبہ جیڑی میں صفات تیرے اندر رکھیاں اور کسے نو عطا نہیں کیتی, اور کسے نو نہیں ملیا. حضرت یوسف نو حسن دیتا جمال نہیں دیتا. اللہ نے میرے محبوب نو حسن بھی دیتا ہے جمال بھی دیتا تھا. حسن یوسف ید بیضا, حسن یوسف ید بیضا. کیا ید بیضا. حسن یوسف دم عیشا ید بیضا. ید اللہ نے فرمایا نا حسن و جمال وہ اپنی جگہ تے, لیکن میرے محبوب نو جڑا موجزہ عطا کیتا اور کسے نو نہیں کیتا. کیونکہ شاعر کہندا جناب مولانا صاحب میں نے بھی ذرا موقع دو نا. میں کہ کیوں کہنے لگیا وہ پیغمبر سب ہیں اعلیٰ وہ سب آلوں سے اعلیٰ ہے. پیغمبر سب ہیں اعلیٰ وہ سب آلوں سے اعلیٰ ہے. اور اٹھائی انگلی پیاری, اٹھائی انگلی پیاری جب ہوا چاند دو ٹکڑے. معجزے سب ہی برحق یہ سب سے ہی نرالا ہے. پیغمبر سب ہیں اعلیٰ وہ سب آلوں سے اعلیٰ ہے. وما علینا الا البلاغ. یہ مطلب ہے تسی اور چاہ رہے ہو نا. میں کہ جزاک اللہ ختم ہو گئی تقریر. ماشاءاللہ جزاکم اللہ. ماشاءاللہ یہ مولانا عبداللہ قاسمی صاحب اور ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ ماہانہ محفل درود پاک ہر اسلامی مہینے کی پہلی اتوار کو 11 بجے منعقد ہوتی ہے. تو تمام احباب
اس میں بھی شرکت فرمایا کریں. کوشش کیا کریں کہ جتنا وقت اللہ والوں کی صحبت میں گزر سکے اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے. آج پتہ نہیں چلتا اس کا، لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ ہمیں یاد آئے گا، ایک ایک لمحہ یاد آئے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اغفر ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر ارحمهما كما ربياني صغيرا. الہ العالمین رب العالمین، اللہ آج کی مجلس میں میزبانی اس ادارے کی طرف سے کی گئی، بالخصوص بابا جی نے اس کی میزبانی، تمام احباب دور سے تشریف لائے، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اکٹھے ہوئے. اے اللہ ان سب کا آنا بیٹھنا، علماء کی ذکر اذکار کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب العالمین ان تمام احباب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس خانقاہ کے لیے باعث برکت بنا. رب العالمین تمام احباب کے لیے باعث برکت بنا. پورا سال اس ادارے میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، یا اللہ سب کو درود شریف کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کو ہدیے کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، امت مسلمہ، مسلمین، مسلمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت مبارک کے صدقے سے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو برکات نصیب فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو منور فرما. الہ العالمین تمام امت مسلمہ کی مغفرت کا ذریعہ فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس کو شفاعت کا ذریعہ فرما. اے اللہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا ذریعہ سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے ہمیں قبول فرما. اے الہ العالمین ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر قربان فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے سب کو کام کرنے کی، اس پر زندگی مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین علماء حقہ کی حفاظت فرما. کی خانقاہوں کی بالخصوص حضرت بابا جی کی اس خانقاہ کو تا قیامت آباد فرما. حضرت بابا جی کو صحت کاملہ عاجل خصوصی رحمتوں سے ان کے عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس ادارے کے لیے جو تعاون کرتے ہیں، معاون بابا جی کے ساتھ منسلک ہیں، مشکلات کو آسان فرما، سب کی حاجات کو اپنی خزانوں میں پورا فرما. یا اللہ ہر قسم کی حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما. بالخصوص حضرت بابا جی کے دوست حاجی مقصود صاحب اور پروفیسر منیر صاحب، دیگر جس سلسلے سے وابستہ یا بابا جی کے ساتھ وابستہ افراد دنیا سے چلے گئے، ان سب کی مغفرت. خصوصی طور پر یا اللہ ہمارے دوست بابا جی کے خاص محمد زبیر صاحب انجینئر صاحب، یا اللہ وہ بستر علالت پر ہے، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. تمام حاضرین کو یا اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جن حضرات نے دور دراز سے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان کی دینی دنیاوی تمام حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرما. یا اللہ سب کو اپنے اپنے گھروں میں آباد فرما. بیٹے بیٹیوں کے لیے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دن کی برکت سے سب کو محبت والے، عزت والے رشتے عطا. روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جو اولاد نرینہ کے متمنی ہیں انہیں اولاد نرینہ، جن کے کاروبار کے مسائل ہیں
ذاتی طور پر معاشی طور پر جانیاں ہیں سب کو دور فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ سلسلہ عالیہ بندیہ مجددیہ کا فیض جاری ساری فرما۔ اپنے اپنے مقام پر انفرادی اجتماعی طور پر ذکر کثیرہ کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی اس پاکستان کے لیے جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں اسے بچانے کے لیے، اس کی عزت و ناموس کے لیے بالخصوص رحمان صاحب یا اللہ ان کی اس مارچ کو یا اللہ اس وطن عزیز کے لیے مبارک فرما اور انہیں کامیابی عطا فرما۔ جتنے بھی علماء یا اللہ اس دین کی بقا کے لیے کام رہے ہیں ان سب کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مدد فرما، ہماری دعاؤں و التجاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، اے اللہ وقت نزا ہو ہم سب کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتہ۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز اور پھر اس کے بعد سب کے لیے کھانے کا اہتمام بھی ہے، تو جو کرنا چاہتے ہیں اپنا